ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا، بہاروں میں جیسے گلابوں کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کتابوں کی دنیا۔ جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب کے ساتھ میں ہوں بابر فاروق رحیمی۔ ہم اپنے اس پروگرام میں اپنے ناظرین کے ذوق مطالعہ کے لیے اور اس میں اضافہ کے لیے مختلف کتابوں کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اشاعتی ادارے، ان کے مصنفین، ان کی معلومات بھی الحمدللہ آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے پاس 3 چھوٹے رسالے ہیں، کتاب ہیں، جرائد ہیں۔ ان کو شائع کیا ہے مکتبہ اسلامیہ اردو بازار لاہور نے۔ اس پر انشاءاللہ ہم بالترتیب تینوں پر ہی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے تبصرہ کار جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ کتابچہ ہے، جنت میں خواتین کے لیے انعامات۔ یہ کتابچہ مکتبہ اسلامیہ اردو بازار لاہور نے شائع کیا ہے۔ جی بہت شکریہ جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس کتابچے میں مکتبہ اسلامیہ نے کیا چھاپا ہے اور کیا ناظرین تک پہنچایا ہے؟ دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگرچہ کتابچے اپنے صفحات کے لحاظ سے مختصر ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جس موضوع کا احاطہ کر رہے ہیں وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ جی جی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مکتبہ اسلامیہ جو ہے یہ فیصل آباد سے شروع ہوا، لاہور میں اب اس نے بہت ترقی کی اور تھوڑے عرصے کے اندر اس نے اپنا نام منوایا۔ ماشاءاللہ۔ ایک تجارتی ادارہ ہے، جی جی۔ اور دیگر جو اشاعتی تجارتی ادارے ہیں ان کی نسبت اس نے کم وقت میں بہت ترقی کی، جی جی۔ اور ایسی ایسی کتابیں سامنے لے کر آیا مختلف علماء کرام کی اور مختلف فنون پر کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی اس جی نے۔ جی۔ اس کے روح رواں جو ہیں وہ ہیں مولانا محمد سرور عاصم۔ رانا صاحب، لوگ تجارتی بنیادوں پر کتابیں شائع کرتے ہیں اور بڑی بڑی کتب شائع ہوتی ہیں۔ مکتبہ عاصم کے مولانا سرور عاصم صاحب نے یہ چھوٹے چھوٹے کتابچے چھاپے ہیں اور ان کو تصنیف کیا ہے، پھر ان کا ترجمہ کروایا ہے عربی سے اردو میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صورت حالات یہ ہے کہ بعض اوقات چند صفحات کے جو کتابچے ہوتے ہیں ان کی اہمیت ان کے موضوع کی وجہ سے جی جی۔ یا ان کے مواد کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیے، یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے، جی۔ کتنے صفحے ہوں گے اس کے؟ تقریباً یہ دیکھیں نا، اشتہارات لگانے کے بعد یہ آخری 5-6 صفحے جو ہیں انہوں نے اشتہار پہ لگا دی ہے۔ 27 صفحے ہیں۔ 27 صفحوں میں بھی 2 صفحے جو ہیں وہ ٹائٹل کے ہوں گے، کچھ عرض ناشر ہوگی، یہ ہو گیا۔ یعنی چھوٹا سا کتابچہ ہے، ایک کاپی جو عمومی بنتی ہے۔ ایسے کتابچے عموماً وہ لوگ شائع کرتے ہیں جو تبلیغی نقطہ نظر سے شائع کریں، ہاں جی۔ یا پھر جن کو شوق ہو کہ ان کا نام بنے تو اپنے نام کے فروغ کے لیے یا نام کے پھیلاؤ کے لیے وہ کرتے ہیں۔ تجارتی بنیادوں پر اگر ایسے کتابچے سامنے آتے ہیں یا شائع ہوتے ہیں تو وہ لازماً کوئی نہ کوئی اہمیت رکھتے ہوں گے۔ ایسے ہی۔ مثلاً یہ پہلا جو کتابچہ ہے، ہاں جی۔ جنت میں خواتین کے لیے انعامات، یہ عالم عرب کی ایک بڑی شخصیت فضیلت الشیخ سلیمان بن صالح الخرشی جو ہیں، جی جی۔ ان کی تحریر کردہ مضمون ہے جس کو کتابچے کی شکل دی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ جو کیا ہے وہ ڈاکٹر حافظ محمد شہباز حسن نے، جو ہمارے جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور کے غالباً کوئی تالیف ہی ہیں، عہدیدار بھی ہیں۔ اب ایک تجارتی ادارے نے اتنے چھوٹے سے رسالے کو یا کتابچے کو یا مضمون ترجمہ کروا کے جی جی جو شائع کیا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ، اب سرور عاصم صاحب جو ہیں مکتبہ اسلامیہ کے جو مالک ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں جو اشاعتی تجارتی ادارے ہیں
ان میں ایک مقام بنا لیا ہے۔ مکتبہ اسلامیہ کے تحت جو کتابیں شائع ہوئی ہیں وہ مختلف شیوخ کی، ہاں جی، جو بڑے بڑے نام ہیں، یا مختلف موضوعات پر ہیں جن کی اہمیت ہے۔ اب یہ کتابچہ جو ہے بظاہر ایک پمفلٹ نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر جو سوالات ہیں، جو مواد ہے، وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک طنز کے طور پر یا تضحیک کے طور پر یا مذاق کے طور پر ایک عام عموماً بات کی جاتی ہے کہ جی مردوں کو تو جنت میں 70 حوریں ملیں گی اور عورتوں کو کیا ملے گا؟ حورے کہا جاتا ہے نا، آہورے پنجابی میں، جس کو اردو میں مکے کہا اور جو اسلام دشمن عناصر ہیں یا اسلام مخالف عناصر ہیں وہ ایسی باتوں کو بنیاد بنا کر عورتوں کو اسلام سے بازن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس کتاب کے اندر، یہ کتابچے کے اندر، کتاب عموماً نکل گئے چونکہ کتابوں کی دنیا ہے، اس کتابچے کے اندر ایسے اعتراضات کا یا ایسے اشکالات کا جواب دیا گیا ہے علمی انداز میں، ماشاءاللہ، اور عورتوں کو مطمئن کیا گیا۔ اب میں یہ بات واضح کر دوں کہ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق عطا کیے ہیں کسی اور طبقہ فکر میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یورپ جس نے سب سے پہلے حقوق نسواں کی کا جھنڈا بلند کرنے کی کوشش کی یا نعرہ بلند کیا یا عورتوں کے حقوق کی بات کی، آج وہاں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان میں زیادہ تر تعداد عورتوں کی ہے۔ صحیح، یعنی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو صرف نعرے ہیں، ہاں جی، اور ان نعروں میں لپیٹ کر ان کو زہر کھلایا جا رہا ہے اور ان کی شرم، حیا یا عفت جو ہے اس کی دجیاں بکھیری جاتی ہیں۔ اور اسلام ہے جو حقیقتاً عزت دیتا ہے، ایسی عزت اور احترام دیتا ہے کہ مرد کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے سامنے کوئی عورت آ جائے تو اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں احترام میں۔ ایسے ہی، مثلاً اس کتاب کے اندر بڑے علمی انداز میں اور بڑے عام فہم انداز میں گفتگو کی۔ مثلاً اس میں ہے کہ ایک کہ اپنا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوگی، جی جی، عموماً ہمارے یہاں نا، ہاں جی، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف جہنم میں، جنت میں بھی اکثریت ہوگی، عورتوں کی ہوگی، ہاں، اور انہوں نے ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ اور تطبیق دی ہے جی جی، کہ کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ اس اشکال کا جواب دیا ہے۔ ایسے ہی ایک اشکال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جی دیکھیں جی شادیاں جو ہیں مردوں کی زیادہ ہوں گی، تو انہوں نے کہا کہ عورت کی 6 حالتیں ہوتی ہیں۔ مثلا پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے ہی عورت کی موت واقع ہو جاتی ہے، جی جی، کہ ایسے لڑکیاں ہوتی ہیں، یا طلاق کے بعد دوسرے آدمی سے شادی کرنے سے پہلے ہی اس کی موت واقع، یعنی طلاق یافتہ ہوتی ہے ایک خاوند، یا شادی شدہ ہے اس کا خاوند جنت میں داخل نہیں ہوا تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ جنت میں جائے گی۔ جی جی، اچھا، یا شادی کے بعد خاوند فوت ہو جائے تو اب اپنا عورت کی جو کیفیت ہے، یا اس کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ خاوند کی وفات کے بعد اپنی ساری زندگی شادی نہ کرے، یا اس کا شوہر فوت ہو جائے اور اس کے بعد کسی اور آدمی سے نکاح کر لے، یعنی مختلف صورتیں ہیں نا۔ جی جی، تو ان ساری صورتوں کو مد نظر رکھ کے انہوں نے بتایا ہے کہ کیا حقوق ہیں اور کیا عزتیں ملنے والی ہیں عورت کو جنت کے اندر، جو صرف عورت کا حصہ بنے گی۔ یعنی اس قسم کے جو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں یا اشکالات ہیں جن کو بہانہ بنا کر خواتین کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان سوالات کے، ان اشکالات کے، ان اعتراضات کے علمی انداز میں نہایت سادے اور مختصر جوابات دیے گئے، عام فہم انداز میں جی جی، پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ کتابچہ جو ہے بظاہر مختصر ضرور ہے، جی، لیکن ایک اہمیت کا حامل ہے۔ یہ خواتین کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، جنت میں خواتین کے لیے انعامات، جو خواتین جنت میں جانا چاہتی ہیں اور خواتین کے بارے میں وہ جاننا چاہتی ہیں کہ جنت میں ان کے لیے کیا کیا انعامات ہوں گے اور کس طرح وہ جنت میں ان کی شادی اور نکاح اور خاوند، یہ سارے معاملات اس ایک مضمون میں جو کتاب کی شکل میں ہمارے ساتھ موجود ہے اس کے اندر درج کیے گئے ہیں۔ خواتین کے لیے پڑھنے کے لیے، گھروں میں رکھنے کے لیے بڑی اچھی چیز ہے مکتبہ اسلامیہ کی۔ اس ایک بہترین کوشش پر ہم انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اگلا کتابچہ موجود ہے، جہنم اور جہنمیوں کے احوال۔ یہ بھی مکتبہ اسلامیہ اردو بازار لاہور نے شائع کیا ہے۔ ابو سالم النذیر اس کے مصنف ہیں اور اس کا ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر شہباز حسن صاحب نے۔ جانیں گے
جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب سے۔ جی رانا صاحب، یہ کتابچہ، یہ بھی ایک مزار چھوٹا سا کتابچہ ہے، جہنم اور جہنمیوں کے احوال، اس کے اندر کیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بعض کتابچے مختصر دکھائی دیتے ہیں اور ان کو مختصر سمجھ کے نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے، ان کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہوتی ہے۔ اس کتابچے میں جو تقریباً 84 صفحات پر مشتمل ہے، اس کے اندر جہنم کا تعارف کروایا گیا ہے اور بڑی علمی حیثیت میں لکھا گیا ہے یہ کتابچہ، بلکہ کتاب کہنا چاہیے، میں اسے کتاب قرار دوں گا۔ اچھا اس لیے کہ مثلاً یہ دنیا جو ہے یہ تو عارضی ہے، یہاں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے نتیجے کے طور پر یا اس کے بدل کے طور پر ہمیں جب آخرت میں ہم جائیں گے تو دو ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے، یا جہنم۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب آمین۔ کرے، یا جہنم ہے۔ تو اللہ جو اسے کچھ کیا جاتا ہے یا جنت کے لیے کیا جاتا ہے یا جہنم کے اندر جانا ہی جانا ہے، اگر جنت میں نہیں جانا، دو ہی جگہ نا۔ جی جی، تیسری جو جگہ ہے اعراف جسے کہا جاتا ہے، وہ تو ایک عارضی اور تھوڑے وقت کے لیے ہوگی، جو لوگ ہیں وہاں وہ بالآخر وہ درمیان کا حصہ ہے۔ تو اصل میں دو ہی مقام ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر جہنم کے بارے میں بڑی علمی انداز میں اور صحیح حوالے جو ہیں، صحیح بعض چیزیں معلومات ہوتی ہیں فراہم نا کی گئی ہیں کہ لوگ اپنی طرف سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اندر کہانیاں بناتے ہیں، اپنا جو ہے ضعیف روایات تو ہوتی ہیں، موضوعات کی یعنی وضع کردہ روایتیں جو ہیں جن کو حدیث کے نام پر پیش کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑا جرم کیا جاتا ہے، اس کو بنا کر کہانی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ خصوصاً کتابیں جو ہے نا مرنے کے حوالے سے جو ہیں، مرنے کے بعد کے حوالے سے جو ہیں، قبر کے معاملات کے حوالے سے جو عموماً بازار کے اندر ملتی ہیں، یہ جی موت کا منظر ہے، یہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ وہ اپنا، ان کے اندر زیادہ تر یا سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں یا بزرگوں کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں، ضعیف روایات، موضوع روایات، ان کو پیش کیا۔ لیکن اس کتاب کے اندر ایک علمی انداز میں بحث کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ جہنم کیا ہے۔ اب دیکھیں نا اس کی فہرست اگر آپ دیکھیں گے۔ جی، فہرست سے پہلے میں ناظرین کے پاس جاؤں گا کیونکہ وقت ہوا ہے وقفے کا۔ انشاءاللہ جہنم اور جہنمیوں کے احوال، اس کتابچے کی مکمل فہرست اور اس پر انشاءاللہ تبصرہ کریں گے وقفے کے بعد۔ ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا بہاروں میں، ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا بہاروں میں۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے مکتبہ اسلامیہ اردو بازار لاہور کی طرف سے شائع کردہ کتابچہ جہنم اور جہنمیوں کے احوال، اس پر ہم بات کر رہے تھے جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب کے ساتھ۔ جی رانا صاحب، اس کی آپ فہرست کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہاں، یہ میں جس طرح پہلے بتا رہا تھا کہ یہ کتابچہ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ فضیلت الشیخ ابو سالم نذیر کا ہے، جی جی، تو ان کا اصل جو کتابچہ تھا اس کا نام تھا النار و حالها و احوال اہلها، یعنی آگ کیا ہے، اس کے احوال، اور تو اس کا نام جو تجویز کیا تھا نا جہنم اور جہنمیوں کے احوال، جی جی، یہ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا تھا، تو ان کا اپنا یہ تجویز کردہ نام ہے، اور یہ شائع ہوا تھا پہلے کتابچہ مجلہ دعوت التوحید کے اندر۔ اچھا، اس کے اندر جس طرح میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ جہنم کے بارے میں مکمل تعارف ہے، جہنم کیا ہے، جہنم کے نام کیا ہے، جہنم کے مثلاً اس کے شروع کے اندر لکھا کہ جہنم سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، جہنم میں پہنچانے والے اعمال کون سے ہیں، پھر یہ ہے کہ اسلام نے بہت زیادہ تلقین کی ہے جہنم سے بچنے کی، پھر اس کے اندر وہ نام جو ہیں جی جی، بتائے گئے ہیں جو کتاب و سنت کے اندر ہمیں ملتے ہیں جہنم کے بارے میں۔ مختلف میں سے جہنم کا لفظ تو مشہور ہے نا، آگ بھی اس کو کہتے ہیں، اس طرح جہیم ہے، سعیر ہے، سقر ہے، حطمہ ہے، یا اس طرح کے اور جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے کر دیے گئے۔ پھر یہ کہ جہنم کی ماہیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے،
کتنی بڑی ہے، گہرائی کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے، گہرائی جی سارا کچھ اس میں بیان کیا ہے۔ اچھا پھر یہ بھی کہ وہ ہے کہاں، جی یعنی اس کے بارے میں مثلا جس طرح جنت کے بارے میں کہتے ہیں جی آسمانوں کے اوپر ہے، کچھ کہتے ہیں جی زمین کے اوپر ہے، کچھ اب کائنات جو اتنی وسیع ہے، اور اب تو سائنس نے بھی یہ بات بتا دی ہے کہ ہماری زمین جس کو ہم بہت وسیع جانتے ہیں، یہ معمولی سا ایک ذرہ ہے کائنات کے اندر۔ جی جی اب اللہ رب العزت نے کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو بیان تو کیا ہے، لیکن اس کے اندر، اس کتاب کے اندر یہ بتایا گیا ہے جہنم کس جگہ واقع ہے۔ صحیح، کئی جگہ ہیں جو ہمارے حیطۂ علم سے، یہ احاطۂ علم سے احاطہ باہر علم سے ہوتی باہر۔ ہے۔ جہنم کی آگ اس وقت موجود ہونا، کیا کوئی اسے دیکھ سکتا ہے؟ یعنی یہ ہے نا کہ دہکائی جا رہی ہے، ذکر تو یہ ہے نا کہ جہنم موجود ہے، جی جی تو کیا اس کو یا سیاسی ترقی کے ساتھ ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں؟ جہنم کبھی فنا نہیں ہوگی۔ جہنم کے دروازے جس طرح جنت کے دروازے ہیں، ان مختلف ہیں، کم یا زیادہ عذاب والے جہنمی، آگے جہنمیوں کا ذکر کیا گیا ہے باقاعدہ باب باندھ کر، پھر اس کے ذیلی عنوانات ہیں، جہنم کے عذاب کی مختلف قسمیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی جو ہے ہوں گی۔ اس طرح جو جہنمیوں کو کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، یہ جو ملفوظات ہیں ان کے بارے میں، ان کا لباس، ان کا کھانا پینا، تو یہ کتابچہ جو ہے جی جی یہ طالب علموں کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن علماء اور بالخصوص جو واعظین اور خطباء ہیں جی 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 ان کے لیے بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ تبصرہ سن رہے تھے جناب رانا محمد شفیع خان پسروری صاحب کا اس کتاب سے جہنم اور جہنمیوں کے احوال۔ جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم سے پناہ کے لیے جہنم کا جاننا ضروری ہے، اور اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے واضح احکامات اور ارشادات کے اندر اس کی تفصیلات بتائی ہیں۔ ان تفصیلات کو جمع کر دیا گیا ہے اس کتابچے میں، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں، اور جہنم جو ہے وہ دیکھتی ہے، بولتی ہے، جہنم کی آگ کی شدت کتنی ہے، اور اس کے طبقات کتنے ہیں، جہنم کا حجاب، جہنم کے دروغے، ہر چیز اس کے اندر جہنم کے متعلق بتا دی گئی ہے۔ دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کا، ہمارے ناظرین کا اللہ جنت میں داخلہ فرمائے۔ ناظرین، اس کتابچے کے بعد مکتبہ اسلامیہ اردو بازار کا ایک اور کتابچہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 خصوصیات۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خصوصیات ہیں، بہت زیادہ خصوصیات ہیں، لیکن کن 40 خصوصیات کو اس کتابچے کے اندر انہوں نے نوٹ کیا ہے، یہ جانیں گے رانا محمد شفیع خان پسروری صاحب سے۔ جی رانا صاحب۔ جی یہ بھی مکتبہ اسلامیہ کی طرف سے ہے، اور اس کو تالیف کیا ہے ہمارے ایک فاضل نوجوان ہیں محمد عظیم حاصل پوری۔ ماشاءاللہ بہت سے کتابچے اور کتابیں جو ہیں ان کی مرتب کردہ ہیں یا تالیف کردہ ہیں، اور ترجمہ بھی انہوں نے کئی کتابوں کا کیا ہے، لکھتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو اس کتابچے کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو ان کے مطابق یا ان کے ذہن کے مطابق یا ہمارے ذہن اور عقیدے اور ایمان کے مطابق کسی اور میں موجود نہیں، اور اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خصوصیات سے نوازا تھا۔ اب اس کے اندر انہوں نے ایک پہلی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ آپ کی رسالت جو ہے وہ مخصوص یا محدود وقت اور علاقے اور قوم کے لیے نہیں تھی، بلکہ عالمگیر رسالت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو تمام انبیاء پر برتری ہے۔ اس طرح خاتم النبیین کا اعزاز جو ہے وہ صرف آپ ہی کے حصے میں ہے، کسی اور۔ آپ کے پیروکار جو ہیں، آپ کے متابعین، وہ سب سے زیادہ ہوں گے۔ مال غنیمت کی حلت، تمام زمینوں کا پاکیزہ ہونا، جس طرح کے روایات میں موجود ہے کہ 5 فضیلتیں ایسی عطا کی گئیں جو دیگر انبیاء کو نہیں ملی۔ بعض روایات کے مطابق، صحیح روایات کے مطابق 6 ہیں، جی جی، تو انہوں نے 3 تو یکجا کی ہیں، مال غنیمت کی حلت، تمام زمین کا پاکیزہ اور مسجد ہونا، اور 1 ماہ کی مسابت سے دوسروں پر آپ کا روب قائم ہو جانا۔ اسی طرح روز قیامت آپ کو سفارش کا حق ملے گا۔
اسی طرح نماز میں آگے پیچھے یکساں دیکھ سکتے ہیں، آسمانوں کی سیر کروائی گئی، آپ سب سے پہلے زمین سے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے پل صراط جو ہے وہ عبور کریں گے، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں بلا حساب داخلہ ہوگا، یعنی آپ کے متبعین کا، امتیوں کا۔ جنت میں سب سے زیادہ امت محمدیہ ہوگی، دل بیدار، آنکھیں سوتی ہیں، یہ بھی رسول پاک کا ہے، خاصہ ہے آپ کا، خاصا ہے۔ جی آپ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا آپ کے، چونکہ آپ حالت بیداری میں ہوتے ہیں نا کہ دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اگلے پچھلے گناہوں کی معافی، یہاں گناہ کا تو نہیں، گناہ کے تصور تک کی معافی جو ہے اس پہ۔ اچھا، اسی طرح نماز میں بیٹھ کر پڑھنے میں بھی پورا ثواب، 30 جوانوں کی قوت آپ کو ملی ہوئی تھی، خواب میں دیکھنا، حقیقت میں دیکھنا، جامع الکلمات کا ملنا، آپ کی موجودگی عذاب سے بچاؤ کی ضامن، زمینی خزانوں کی چابیاں آپ کے سپرد کی گئیں، مقام وسیلہ اور درجات فضیلہ کی عطا آپ کو میسر آئی، عرش کے قریب۔ یہ مختلف یعنی 40 انہوں نے خصوصیات بیان کی ہیں۔ جی میں کہتا ہوں کہ ان کی تعریف ہوگی، لیکن اس سلسلے میں بہترین کتاب جو ہے وہ جناب قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو رحمۃ للعالمین ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑے دل فضا انداز میں اور خوب انداز میں تحریر کیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو، پیارے رسول کی خصوصیات کو بھی ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور اسلام کی جو خصوصیات ہیں ان کو بھی ذکر کیا ہے کتاب رحمۃ للعالمین کے اندر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی میں کہہ تو نہیں سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ فاضل نوجوان جو ہیں انہوں نے اس سے ضرور اقتباس کیا ہے، لیکن اس کتابچے کے اندر چونکہ انہوں نے اپنے انداز میں لکھی ہے کتاب، پرانے حوالے اس میں موجود ہیں یا پہلے، لیکن اس کے اندر تخریج والا انداز جو ہے وہ اختیار کیا ہے، جو موجودہ طبع ہیں ان کے مطابق احادیث کے جو ہے نا تخریج کر دی گئی ہے۔ یہ اس لحاظ سے بھی بہترین ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ واعظین کے لیے، طلباء کے لیے، مضمون نگاروں کے لیے بہت مفید ہے۔ اچھا، یہ جو بات تھی نا کہ اگلے پچھلے گناہوں کی معافی، تو اس سلسلے میں بھی قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کا تو ہم تصور بھی نہیں نہ کر سکتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی الزام لگاتا ہے اس کو بھی ذم کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کے الزام کا تصور جو ہے وہ بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ شاید تو اللہ رب العزت نے سارے کے سارے جو ہیں یعنی تصور تک جو ہے اس کا اپنا اللہ فرما دیا، اس کو رفع فرما دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ایسے ہی ناظرین، آج کے ان 3 کتابچوں پہ ہم تبصرہ سماعت فرما رہے تھے جناب رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب سے۔ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 خصوصیات کے عنوان پر کتابچہ بھی ایک بہترین کتابچہ ہے، یہ ہر گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ خصوصاً ہم اپنے بچوں کو اپنے نبی، اپنے آقا، اپنے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات یاد کروائیں، ان احادیث کی عربی عبارت یاد کروائیں اور ان کا تعارف اپنے بچوں تک بھرپور طریقے سے پہنچائیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا، بہاروں میں جیسے گلابوں کی دنیا، ہے آباد اپنی کتابوں کی دنیا۔